السلام علیکم، میں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہ بھائی اس وقت یہ رہ گئی ہے پرالی تھوڑی بہت، اور یہ صاحب جو ہے نا یہ دیکھیں نا، اس کی حالت دیکھیں۔ یہ ابھی اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ صبح اس نے کاشت کرنی ہے، اور وہ چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ امرود کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور امرود آج کل تو پتہ ہے آج کل سیزن ہے امرود کا، تو میں صبح سے آیا ہوں یہاں پہ 2-3 گھنٹے ہو گئے، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، ہر ایک بندہ اپنے کام میں مصروف ہے اور گپ شپ کر رہے ہیں، ساتھ ان کے ٹائم بھی سپینڈ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ صبح اپنی واپس ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے۔ تو باقی شام ہو گئی ہے، یہ جو دھند کا رات جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیں نا، آپ کو درختوں کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سورج ابھی کس ٹائم کھڑا ہے۔ تو باقی جناب کہاں سے دیکھتے ہیں آپ میری ویڈیو؟ اگر آپ میرے پرماننٹ ویور ہیں اور آپ مجھے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو میرے ولاگ اور میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟ ویڈیو پوری دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو جب آپ پوری دیکھتے ہیں تو اس سے میرے چینل کی ریچ بھی بڑھتی ہے اور مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تو باقی آپ نے کن کے علاقوں میں امرود ہے؟ امرود زیادہ تر تو لاہور کا ایریا شرک پور، وہاں پہ امرود جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشہور ہے وہاں پہ۔ تو ہماری طرف یہ نا دیسی ہوتے ہیں، دیسی امرود۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 3-4 جو ہے نا پودے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی کچے ہیں۔ یہ دیکھیں نا نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اوپر چڑھے ہوئے تھے اس کے امرود۔ تو امرود بہت زبردست غذا ہے، خصوصی معدے کے مریضوں کے لیے یہ معدے کو بڑا پرفیکٹ اور طاقتور رکھتا ہے۔ یہ اس لیے آج کل بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو دھند کا سپیل تھا نا، وہ سموک کا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر وہ رہتا نا تو یہ جو جتنے پودے ہیں ان کے بھی پتے جھڑ جانے تھے، اور یہ جو امرود وغیرہ کا جو پھل ہوتا ہے نا یہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں جہاں جاب کرتا ہوں نا اس ایریے میں یہ امرود کے باغات بہت زیادہ ہے اور کثیر تعداد میں ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ اس کی کاشت کی ہوئی ہے، اور سیزن میں یہ 2 پھل دیتا ہے، 2 دفعہ نا پھل اٹھاتا ہے۔ تو وہ بہت مشہور ہے۔ پچھلے سال نا یہ سموک جب شروع ہوئی تو اس نے بڑا پھل اٹھایا ہوا تھا، تو باغات کے باغات تباہ ہو گئے تھے، جنہوں نے ٹھیکہ لیے ہوئے تھے ان کو بہت لاس ہوا۔ تو ابھی بھی میرے ساتھ ہی ادھر تھوڑے سے فاصلے پہ وہ کھیت موجود ہیں، کبھی کبھار ہم ادھر جاتے ہیں اور وہاں سے امرود توڑتے ہیں۔ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، امرود ہمیں دیتے بھی ہیں۔ تو اس بار جو ہے نا جو جیسے سپیل شروع ہوا تھا نا سموک کا، تو اگر ویسا ہی اگر ہفتہ اور اس طرح لگ جاتا تو اس نے تباہی کا شکار ہو جانا تھا۔ لیکن ایک یہ اس میں جو ابھی ہم امرود ادھر سے توڑتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ذائقے میں کافی فرق آ گیا ہے، کیونکہ جب دھوپ نہیں لگتی ہے، یہ جو پودا ہوتا ہے، کوئی بھی پودا ہوتا ہے، کھیت ہوتے ہیں، فصل ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ روشنی چاہیے۔ یہ روشنی میں زیادہ نشو و نما پاتے ہیں، بظاہر دھوپ جو ہوتی ہے نا ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کرم نوازی کی ہوئی ہے، فی الحال تو بچے ہوئے ہیں یہ دھوپ سے بھی اور سموک سے، اور انشاءاللہ اسی طرح اگر موسم 10-15 دن اور صاف رہا تو بہترین ہو جائے گا۔ اگر مکمل ایک دفعہ گندم کاشت ہو جائے نا، ابھی دیکھیں نا یہ میرے ارد گرد ابھی تک کھیت پڑے ہوئے ہیں، اگر بارش آ گئی تو یہ مزید اس کا کام لمبا پڑ جائے گا اور یہ ڈیلے ہو جائے گا، کیونکہ صحیح سیزن جو ہوتا ہے نا تو وہ ساتھ میں نے یہ ادھر دیکھے ساتھ آگے میں نے کاشت کی ہوئی ہے گندم۔ اگر ٹائم سے کاشت ہوگی تو وہ گروتھ اس کی اچھی ہوگی، کیونکہ وہ 1 سے 2 سے 4 دانے اس طرح ان کی نشو و نما بڑھتی ہے، اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ پھر اس فصل کا سب سے جو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے، جب اس میں ایک پانی آپ لگا لیتے ہو تو پانی جب لگانے کے بعد اس میں جو گند نکلتا ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو صحیح ٹائم پہ سپرے کیا جائے اور ان کو وقت پر پانی کے ساتھ سپرے کیا جائے تر میں، تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جڑی بوٹی جب زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر گندم کو نقصان کرتی ہے۔ تو وہ مین ہوتا ہے، اور کھاد کا آپ کو پتہ بڑا رول ہوتا ہے۔ کھاد جو DAP ہے وہ آج کل بہت مہنگی ہے۔ ابھی جب یہ بجائی کا کام شروع ہو گیا اور جب پانی لگانے کا کام شروع ہو جائے گا تو کئی جو
عقل مند ذمہ ہیں، جو سیانے ہیں، جو دماغ سے کام لیتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی اس چیز کا بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے، اسٹوریج کر کے رکھی ہوتی ہے۔ جو چھوٹے موٹے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایک دو جو بوری لینی ہوتی ہے، وہ پھر شارٹنگ میں آ جاتا ہے مسئلہ۔ وہی جو بوری فرض کریں، ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 10,000 کی ہوتی، وہ 12,000 کی اس کو لینی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس نے گندم کو ڈالنی ہے۔ تو ڈی اے پی ایک ایسی کھاد ہے جو گندم کے لیے بہت موزوں ہے۔ گندم کو اگر وہ ڈی اے پی نہ مارے تو اس کی اوسط میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں نے پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی۔ پچھلے سال میری گندم تھی، تو یہ شارٹنگ تھی ڈی اے پی کی، تو ہم نے اس پہ کوئی اور کھاد جو ہے نا وہ اس پہ ڈال دی تھی اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جب فصل کٹائی کا ٹائم آیا، جب اوسط کٹائی میں آیا، تو جب ہم نے اس کا تول لیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو بہت فرق ہے بنسبت دوسرے ارد گرد کے جو اوسط آ رہی تھی، اس کی 10 من فی ایکڑ کے حساب سے جناب فرق آ رہا تھا۔ تو کوشش کریں میرے بھائی جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ٹائم سے جناب کاشت کریں فصل کو، اور ٹائم پر سپرے کریں، کھاد ان کو اچھی دیں، خصوصاً ڈی اے پی جیسے بھی بندوبست ہو سکے۔ اللہ کرے یہ شارٹنگ نہ ہو، اور ذمہ دار جو ہے نا ان دنوں میں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس طرح انشاءاللہ نظام سیٹ ہو گیا تو امید ہے انشاءاللہ گندم کا فصل اچھا ہوگا۔ گندم کا فصل اچھا ہوگا تو کسان خوشحال ہوگا، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔